ہے۔ دیکھو واللہ موتی، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ معمول کا ذکر نہیں کہ یہ خزانہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، یہ نعمت دیتا ہے، نہیں، اس کا ذکر نہیں۔ وَأَنَا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کیا تقسیم کرنے والے، اس کا ذکر بھی نہیں۔ قانون یہ ہے کہ جب دونوں معمول معلوم نہ ہوں تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والا جو مانگتا ہے محبوب اسے وہی عطا فرماتا ہے، قید ہی نہیں، بغیر قید کے۔ واللہ موتی، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، تو معلوم ہوا سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ وَأَنَا قاسم، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ پتہ یہ چلا، ذکر نہیں کیا تقسیم کرتے، معلوم ہوا جو آ کر مانگتا ہے وہی تقسیم ہوتا ہے۔ یہ عظمت اور شان قرآن کے اندر محبوب کی آمد کا ذکر کر کے بتانا مقصود تھی کہ بڑی نعمت بڑوں کو ملتی ہے، اور اللہ کریم نے احسان بھی ایمان والوں پر جتلایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، نہ ماننے والا، گستاخ، بے ادب، کافر، مشرک، منافق سب خارج ہو گئے۔ فرمایا کہ ماننے والوں پر میں نے احسان کیا، تم محبوب کو چھپا کر رکھتے ہو، اس کے عیب نہیں سنتے۔ میں محبوب میرا تھا، میں نے سارے اوصاف بھی اس کے تمہیں بتا دیے اور وہ بھی تمہیں عطا کر دی۔ یہ کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی عنایت ہے۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا تو اب مومن اپنے گریبان میں جھانکے گا، جس پر یہ احسان ہوا کہ وہ اللہ کے کسی عیب یا نقص کو سن کر برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جو کرے گا تو سمجھو ایمان میں فرق ہے، ایمان مکمل نہیں۔ اس واسطے کہ بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمام لوگوں، اولاد، باپ سے بڑھ کر اگر میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں تو وہ ایماندار نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں۔ کوئی کہے مولوی نے بات کر دی، اس نے جھوٹ بول دیا ہوگا، کسی سے سن کے کہہ دی۔ بخاری شریف صحیح ستہ کی حدیث، اللہ کے محبوب کا فیصلہ کہ جو باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا، ساری کائنات سے بڑھ کر جس کو مجھ سے زیادہ محبت نہیں، اس کا ایمان لا یؤمن، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان مکمل، کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب ہر چیز سے بڑھ کر سرکار کی محبت دل میں ہوگی۔ اور پتہ کب چلے گا؟ پیمانے ہیں مختلف، اللہ کے محبوب کی محبت کو پرکھنے تولنے کے پیمانے ہیں، اور آسان پیمانے ہیں۔ کوئی گستاخانہ خاکہ بنائے، اس کو دیکھ کر ایمان والا خاموش بیٹھا، سمجھ لو کہ اس کے دل میں محبت رسول نہیں۔ کوئی صدر، وزیر، سربراہ مملکت اللہ کے رسول کی توہین دیکھ کر، سمجھ کر، اور حکومت کی طرف سے ہو، اس کو برداشت کرے، سمجھ لو ایمان کے اندر کالا کالا کچھ ہے، ایمان مکمل نہیں۔ کوئی سربراہ مملکت بے ادبی کو سنے، خاکے دیکھے، پریس کے اندر پڑھے، وہ دیکھ کر اپنی قوم کو فیصلہ یہ دے کہ میری قوم ایک طرف روٹی ہے، دوسری طرف عزت رسول ہے، یا روٹی بچاؤ یا عزت رسول بچاؤ۔ پتہ چل گیا کہ ایمان کی بو تک وہاں نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، قرآن بھی بھائی نہیں، یہی الفاظ ہیں قرآن کے بھی کہ تم اپنے آبا و اجداد، اپنی کوٹھیاں، محلات، خاندان، قبائل سے بڑھ کر اگر میرے محبوب سے محبت نہیں رکھتے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب آ جائے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔
اور جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو قرآن ہی کہتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، وہی کافر ہے۔ یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ 4 حکم قرآن نے دیے، جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے یا وہ کافر ہوگا، یا وہ منافق ہوگا، یا وہ ظالم ہوگا، یا وہ مشرک ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ سنا۔ فیصلہ نہ سنا کر ہی حالات تو یہاں تک پہنچ گئے، قرآن کو نہ مان کر حالات یہاں آ گئے، اور اللہ کے محبوب کی سنت کو ترک کر کے حالات یہاں تک آ گئے۔ تو آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں پھر سے اس لیے کیا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی شان کیا، عظمت کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس عظیم الشان رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ اب تعمیر کعبہ ہو گیا، میری اولاد اور مجھے بیت اللہ کے مناسک حج کا طریقہ سکھا دے، اور انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول جس کا وعدہ تو نے عالم میثاق میں کیا تھا، اب اسے ان میں بھیج دے۔ کیوں بھیج دے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ وہ انہیں آ کر کتاب و سنت سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہر قسم کے شرک علائشوں سے میری اولاد کو پاک اور صاف کر دے۔ یہ رسول کا کام، یہ اس محبوب رسول کا کام جو سب سے آخر میں آئے اور فضائل سب سے زیادہ لے کر آئے، کمالات سب سے زیادہ۔ اب کسی کا تزکیہ نفس کرنا، دل کو پاک کرنا، یہ صفت خدا کی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دل کی کیا خبر کسی کو کہ کوئی مومن ہے یا نہیں، شرعی حکم یہی ہے جب تک زبان سے کلمہ نہ پڑھے، دل میں 100 بار پڑھے، وہ اللہ کے ہاں تو مومن ہو سکتا ہے، پر لوگوں کے سامنے ابھی تک وہ کافر ہے۔ جو دل میں ہے اس کا اظہار کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے اس شان سے، پھر آئے کہ فرمایا کہ تم ہی میں سے۔ بعض لوگوں کو یہاں کچھ ڈاؤٹ لگتا ہے کہ وہ تو دیکھو قرآن کہتا ہے تم ہی میں سے۔ میں ذرا آپ کو بتاؤں، انفسکم 7 قرات میں قرآن نازل ہوا، 7 قراتیں ہیں اس کی۔ ہماری قرات کے اندر انفسکم فا پر پیش ہے، ایک قرات ہے فا پر زبر ہے، اور دیگر ہے تو کچھ اور حرکت ہے۔ جتنی حرکتیں جس قرات کے مطابق ہیں، اللہ کے محبوب کی اس 7 قرات کے اندر ہر حرف کو اپنے مطابق الگ شان ملتی ہے کہ اس کے اندر آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا۔ ہماری انفسکم، اس سے ہمیں پتہ، دیکھو اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو رسول آئے وہ ہماری طرح تمہاری طرح تم ہی میں سے ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا نہیں، تم ہی میں سے کا مطلب یہ ہے کہ عرب و عجم کے اندر عرب افضل ہے، عرب کے اندر حجاز افضل ہے، حجاز میں مکہ افضل ہے، میرا محبوب مکے میں آیا ہے۔ یہ نہیں کہ تم میں سے آیا، وہ مکے میں آیا، جس جگہ آیا وہ تمام جگہوں سے افضل جگہ ہے، اور جہاں وہ اب چلے گئے اب وہ مقام سب سے اعلیٰ، جہاں حضور ہیں وہی فضیلت والا، یہ فضیلت حضور کے دم قدم سے ہے، جہاں آپ ہیں وہی جگہ فضیلت والی۔ جب تک آپ مکے میں رہے تو مکہ افضل تھا، اب مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، اسی لیے دونوں کو حرمین کہا گیا، دونوں عزت والی جگہیں، وہاں بھی محبوب تھے تو حرم بنا، یہاں آئے تو دوسرا حرم بنا، دونوں ملے تو حرمین شریفین بنے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رنجا، ورنہ تو یہ جہاں آج سرکار ہیں یہ تو پرانی تاریخوں میں یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا،
اللہ کے محبوب کی ولادت ہوئی، قدم یثرب میں رکھا، تو پھر اس کا نتیجہ مدینے کی صورت میں نکلا۔ آپ فرمایا کہ مدینہ، اس کو مدینہ بھی نہ کو اتنا عزت والا شہر، اور اولیاء اکرام بڑے احترام سے ان دونوں مقام کا نام لیتے۔ مکۃ المکرمہ زاد اللہ شرفہا، مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرفہا، اللہ تعالیٰ اس کے شرف میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ان دونوں مقامات کا ذکر کیا کرو، اس واسطے کہ میرا محبوب جب نہیں آیا تھا اس شہر کا میں نے ذکر نہیں کیا، اس کی عظمت کا اظہار نہیں کیا۔ بڑے بڑے پیغمبر گزرے، بڑے بڑے رسول وہاں سے گزر گئے، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جب محبوب آیا تو میری سنت دیکھو، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی قسم کہ جس کے اندر تو نے قدم رکھا ہے۔ جب محبوب اس شہر میں آیا تو شہر کی قسمیں میں کھا رہا ہوں، میں خدا ہو کر اس شہر کی قسم کھاؤں جہاں محبوب جلوہ کروں۔ تم امتی ہو گریبان میں جھانکو، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کرتے ہو، محبوب کا احترام کیسے کرتے ہو، آپ کی عزت و توقیر تو ہر ایک کر فرض عین۔ جس طرح قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، اسی طرح قرآن نے کہا وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، میرے محبوب کی عزت بھی کرو، توقیر بھی کرو، یہ بھی قرآن کا حکم۔ اسی طرح ہے محبوب کی عزت سے انکار ایسے ہی ہے جس طرح کہے کوئی میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا کہو گی، یہ مومن ہے؟ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی کہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو وہ مومن نہیں رہتا۔ نماز کا انکار کرنے والا مومن نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول کی بے ادبی، توہین کرنے والا، نقص عیب نکالنے والا، وہ بھی مومن نہیں رہتا۔ آپ تو اس شان سے آئے، پھر فرمایا انفسکم، اپنی طرح نہ سمجھنا، روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے انسانی شکل میں نے اسے تخلیق کیا، اشرف المخلوقات ہے، لیکن پھر بھی اپنی طرح نہ سمجھنا، اس واسطے کہ پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں ان انسانوں میں اولاد ابراہیم افضل ہے۔ اولاد ابراہیم میں قریش افضل، قریش میں بنی ہاشم افضل، میں نے اپنے محبوب کو بنی ہاشم میں پیدا کیا۔ تم اپنی طرح کس طرح کہتے ہو کہ حضور ہماری طرح ہے؟ نہیں، وہ جو صفات تمہاری طرح دے کر بھیجی گئی وہ اس لیے تھی کہ میرے محبوب کو دیکھو پانی کیسے پیتا ہے، تم بھی اس طرح پیو۔ محبوب کھانا کیسے تناول فرماتے ہیں، تم بھی اس طرح کھاؤ، ویسے کھاؤ گے پیٹ پھر بھی بھر جائے گا، پانی ویسے پیو گے خلاف سنت پیٹ بھر جائے گا، پر محبوب کو سامنے رکھ کر پیو گے پیٹ بھی بھرے گا، سنت پر بھی عمل ہوگا، تمہارا کام بھی ہوتا رہے گا، نامہ اعمال میں فضائل بھی بڑھتے جائیں گے، اس واسطے بھیجا، ورنہ اس کو اس کی حاجت نہیں۔ آپ نے ہمیشہ کا روزہ رکھا، نہ پانی نہ کھانا، جو کہتا ہے ہم حضور کی طرح ہیں، 2-3 دن نہ کھائے نہ پیے، پتہ فرق خود معلوم ہو۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کا نام برق بجلی کو کہتے ہیں، جو کہتا ہے حضور میری طرح یا ہم حضور کی طرح، اعلیٰ یعوذ باللہ، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو بجلی کی تار پکڑے، فرق خود معلوم ہو جائے گا، فیصلہ خود ہو جائے گا کہ تیرے اور رسول میں کیا فرق۔ یہ تو رسول کی بات ہے، ارے عام آدمی کافر سے لے کر مسلمان تک بڑا فرق ہے۔ پھر مسلمانوں کے درجے ہیں نبی تک پہنچنے تک 27 درجے دوسرے لوگوں کے ہیں، پھر نبی کا درجہ آتا ہے، اور پھر ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ کوئی ان کے برابر یا ان سے بڑھے گا کیسے۔ اللہ کے محبوب کی عظمت یہ ہے کہ ان کے قریب تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا ذکر کر کے بتایا، میرا محبوب اس شان سے آیا اور مومنوں کی طرف آیا، مومنوں پر احسان ہوا، کس شان سے آئے کہ اے مومن تو کلمہ پڑھتا ہے،
تو اس کے اندر بھی میلاد کو رکھ دیا، محمد الرسول اللہ۔ تو نماز کی حالت میں یہی میلاد والی آیت نماز کی حالت میں پڑھتا ہے تو سمجھ لے تو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور میلاد مصطفیٰ بھی پڑھ رہا ہے۔ اور اس شان سے آئے، گھر میں جا، داخل ہو جا، گھر میں کوئی نہیں، چابی تو تالا کھول کے گھر میں داخل ہو، تجھے علم ہے تالا میں نے کھولا، گھر میں کوئی نہیں، فرمایا تو سلام کر، مومن کا گھر ہے تو وہاں رسول موجود، اور مومن مرے کہیں، یا دریا برد ہو جائے یا قبر میں چلا جائے، کسی شہر میں مر جائے، جب قبر میں رکھا تو اللہ کے رسول وہاں بھی موجود۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ ہے، وہاں بولا جاتا ہے جس چیز کو انسان دیکھ بھی رہا ہو، ہاتھ سے مس کر رہا ہو، ہاتھ سے چھو بھی رہا، اگر چھو نہیں سکتا ھذا استعمال نہیں ہو سکتا، قانون ہے، ناو کا قانون ہے، علم ناو کا قانون ہے، تو ھذا وہاں استعمال ہوتا ہے مبصر، محسوس چیز کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے محبوب کا میلاد پڑھنے والا ہوگا نا، جب اللہ کے محبوب کے بارے میں یہ سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو غلام جواب دے گا ھذا محمد الرسول اللہ۔ اس سے پہلے 2 سوال ہیں، لیکن کامیابی کا معیار صرف تیسرے سوال پر۔ کوئی کہہ دے، کسی سے پوچھا جائے، جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی کافی ہے، پوچھا جائے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ جواب دے دے گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہ جواب دے دے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ حکم ہو جاتا کہ جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کی خوشبو آنے دو، کھڑکی کھول کے رکھو، جنت کا بچھونا بچھوا دو، نہیں، فرمایا رب کو وہی مانے گا، اسلام اسی کا قبول ہوگا، رب کا ماننا اسی کا قبول ہوگا جو تیسرے سوال کا صحیح جواب دے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو نہیں مانتے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، چاہے کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یا ادنا آدمی ہے نہیں ماننے والا، عزت رسول اور روٹی کو برابر رکھتا ہے۔ تجھے کیا پتا عزت رسول کیا ہے؟ تو روٹی اور عزت رسول کو قوم کے سامنے رکھتا ہے۔ ارے قوم تو یہ کہتی ہے ہم فاقہ کش رہیں گے پر عزت رسول پر آنچ نہیں آنے دے، یہ تو قوم کا پیغام۔ یہ بھی قدر نبی دا جانن والے صوبے بچ مدینے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس واسطے عقل کے ناخن لو۔ اسی منبر پر میں نے آپ کو ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا، ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے غدار۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا چور کئی درجے غدار سے بہتر ہوتا ہے۔ غدار نہیں دیکھتا عزت رسول کیا ہے، مملک خدا داد کی حیثیت کیا ہے، یہ غدار کے سامنے کچھ نہیں، سودا ہو جائے تو کر دے گا، اسے نہیں خبر۔ لیکن چور جہاں خود کھاتا ہے کچھ دوسروں کو بھی دے دیتا، چور بہتر ہوتا ہے غدار سے۔ عقل کے ناخن لے لو، یہ یاد رکھو، کئی 100 کنال پر رہنے والا سر پہ حکمران ہو تو وہ قوم کا خادم کبھی نہیں بن سکتا۔ قوم کا خادم وہ بنے گا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جھونپڑی ہو، 25 لاکھ مربع میل کا مالک ہو، اور قوم کو یہ خطبہ سنا رہا ہو، میری قوم سنو، یہ قوم تو آٹے کے پیچھے مر گئی، بھوکی مر گئی، چینی ناپید ہو گئی، ہے بھی تو مہنگی، مفلس اور نادار کیا کرے گا، کدھر سے لے؟
عمر ابن خطاب کا خطبہ قوم سے کیا تھا؟ میری قوم سنو، دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا قیامت کے دن عمر کا گریبان ہوگا، عمر جواب دہ ہوگا۔ ایسی حکومت، ایسے حکمرانوں کی ضرورت۔ اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ داتا صاحب کے صدقے میں، میلاد والے آقا کے صدقے میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے صدقے میں، بابا فرید الدین گنج شکر کے صدقے میں، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں، پیر مکی کے اس لاہور کے اندر آمد کے صدقے میں کوئی غلام مصطفیٰ پیدا کر جو قوم کا تزکیہ بھی کرے، قوم کو ہدایت اور حکمت بھی سکھائے اور قوم کو عزت رسول کا درس بھی پڑھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔